کمیونیکیشن سکلز کے ہم نے 3 جو کمپوننٹس ہیں ان کو کور کیا ہے. پہلا یہ کہ ہم نے آبزرو کرنا ہے جس میں ایویلویٹ نہیں کرنا. دوسرا یہ کہ اپنی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے اور ان فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو ایکسپریس صحیح طرح کرنا سیکھنا ہے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ اپنی فیلنگز کی ذمہ داری لینی ہے. اور اس پورے پروسیس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، اینالائز نہیں کرنا، بلیم نہیں کرنا، ڈائگنوز نہیں کرنا، کیونکہ اس سے کمیونیکیشن کے مسائل ہمارے بڑھتے ہیں. آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے کچھ ایسے طریقے سے گفتگو کرنی ہے جس سے ہم اپنی نیڈز کا اظہار صحیح طرح سے کر سکیں اور جو ہم چاہ رہے ہیں وہ رزلٹ لے آئیں. ایسے طریقے سے گفتگو ہم نے کرنی ہے کہ جو دوسرا انسان ہے وہ ہماری ضروریات کو سمجھ پائے، کیونکہ ہم سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، بول کچھ رہے ہوتے ہیں، چاہ کچھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی میں بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں کچھ اپنی پازیٹیو ایکشن لینگویج استعمال کرنی ہوگی. اور اس کے لیے جو ایک بات کہی جاتی ہے، ہاؤ ڈو یو ڈو اے ڈونٹ. جو آپ نے نہیں کرنا، آپ اپنے آپ کو اس سے کیسے بچاتے ہیں. 2 کامن غلطیاں لوگ کرتے ہوتے ہیں جب وہ اپنی بات کسی کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نیگیٹو طریقے سے بات کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب ہم کچھ بات کرتے ہیں دوسرے انسان کو کنفیوز کر دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم نیگیٹو طریقے سے گفتگو کریں گے تو اس سے ریزسٹنس ملے گا. دوسرا انسان جو ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے اور ہماری پوری بات جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ ان کی نیڈ یہ ہے کہ جی ہسبینڈ میرے ساتھ کچھ وقت گزاریں. اب وہ اپنے ہسبینڈ کو یہ تو نہیں بتا رہی، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، سارا دن آپ آفس میں رہتے ہیں. اب وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد اس کا ہسبینڈ آتا ہے اور بڑے پراؤڈلی اس کو کہتا ہے کہ میں نے نا ایسے کیا ہے کہ آفس کا کام جو ہے ٹائم کم کر دیا ہے، تو میں اس کے بعد نا پھر جم جایا کروں گا. اس نے کیا کیچ کیا، میں آفس میں بہت زیادہ وقت لگا رہا ہوں اور میں اپنے اوپر کوئی انویسٹ نہیں کر رہا. اور اس نے جم جوائن کر لیا. اور اس کی جو بیگم ہے ان کا کیا حال ہوا، وہ کیا چاہ رہی تھیں، وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ وہ گھر میں ان کو زیادہ ٹائم دے، لیکن جس طرح سے ان کو اپنی نیڈ کو بتانا چاہیے تھا انہوں نے اس طرح سے نہیں بتایا. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس میں آپ جب کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر مثلاً کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، آپ تھوڑے سے وہاں پہ اپسیٹ ہو گئے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھی یہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے. دوسرا انسان ڈیفینسو ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ اس وقت وہ بات نہیں بول رہے ہوتے. اور ہم اکثر کہتے ہیں میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، یا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا. ہمارے اس طرح کے جملے بھی بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں. بہت ایک مشکل ہمارا لیسن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو کلیئرٹی سے بتانے والی بات ہے ہم اکثر اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی مجھے کیا بولنا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے اور اپنی نیڈ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے لیے نیگیٹو لینگویج سے آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. کون سی لینگویج یوز کرنی ہوگی؟ پازیٹیو لینگویج کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، جب ہم پازیٹیو طریقے سے بات کرتے ہیں اور ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ کنکریٹ ہوگا، ویگ بات نہیں کرنی، ایبسٹریکٹ بات نہیں کرنی، ایمبیگوس قسم کی فریزنگ نہیں کرنی، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کارٹون بنا ہوا تھا اور اس میں کیا دکھا رہے تھے، ایک آدمی ہے جو کہ پانی میں گرا ہوا ہے اور وہ اسے سوئم نہیں کیا جا رہا. آواز دے کر جو کنارے پہ کوئی خاتون ان کو کہہ رہا ہے کہ گیٹ ہیلپ. وہ جو خاتون جو کنارے پہ کھڑی ہوئی تھی وہ کیا کرتی ہیں، بھاگ کے نا سائیکیٹرسٹ کے آفس میں جاتی ہیں، کہتی ہیں آئی نیڈ ہیلپ. اس کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس وقت اس کو ہیلپ چاہیے تھی جو ڈوب رہا تھا انسان. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگین جس طرح سے نان اسپیسیفک لینگویج ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کمیونیکیشن اچھا نہیں ہوتا. جیسے خواتین کے ساتھ یہ تو کامن ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے اور کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا ہوا تو ہم کیا بتاتے ہیں، کچھ نہیں. کیوں ہم کیوں یہ بولتے ہیں؟ یہاں پہ ہمیں یہی بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہر چیز آبویس نہیں ہوتی ہے. یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، ہمارے پیراڈائم سے وہ آبویس ہوتی ہے، لیکن اگر دوسرا انسان اس کو اس طرح نہیں کر رہا، یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بات آبویس ہے، اس کو کرنی چاہیے،
لیٹس سے 10 کاموں میں سے آپ کو لگتا ہے کہ 6 کام وہ کر لیتا ہے اور 4 نہیں کرتا, تو جب وہ 6 کام اتنے اچھے کر رہا ہے تو وہ 4 کیوں نہیں کر رہا؟ دیٹ مین ہمیں لگ رہا ہے دیٹ از آبویس, وہ مجھے میرے پیراڈائم سے بات سمجھ آ رہی ہے لیکن دوسرے انسان کو نہیں سمجھ آ رہی, وہ اپنی کسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس پوری بات کو سوچ رہا ہے. اسی طرح اگر 6 میں سے وہ 5 باتیں نہیں سمجھ رہا تو پھر بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں. میں کوچنگ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ میں جب میں کسی کو سکھاتی ہوں کہ آپ نے اس طرح بات کرنی ہے تو ان کو رزلٹ مل جاتا ہے, اور مجھے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یہ رزلٹ کیسے آ گیا. حالانکہ میں لٹرلی کئی دفعہ ایسے بھی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے ان کو یہ سلوشن دیا ہے, شاید میں جب اس سچویشن میں ہوتی تو میں بھی شاید اتنی ایموشنلی کاٹ اپ ہوتی کہ میں بھی وہی غلطی کرتی, بلکہ اس سے شاید بڑا بلنڈر کر جاتی جو میں ان کو بتا رہی ہوں یا جو یہ مجھے بتا رہی ہیں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے. جیسے کامنلی کیا کہا جاتا ہے کہ ہم مختلف سچویشنز میں اپنی نیت دیکھتے ہیں اور دوسروں کی ایکشنز دیکھتے ہیں. اس سے ہم بہت بڑا گڑبڑ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ سے کوئی کام صحیح نہیں ہو, آپ کہتے ہیں میری نیت تو ٹھیک تھی, تو اپنے آپ کو تسلی اور تھپکی لگا دیتے ہیں. اچھا کام تو غلط ہو گیا لیکن میں ایسے کرنا نہیں چاہتی تھی, اس پہ بھی آپ کریڈٹ لے لیتے ہیں. لیکن دوسرا انسان اگر آپ کو کہتا بھی رہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی, آپ کہتے ہیں کیوں نہیں سمجھ آئی تھی, مجھے تو سمجھ آ جاتی ہے. کھجورے پانی ہم نے بھیجنا تھا تو میں نے بہن کو دیا, نیبرس کو دیا, بھیجنا ان والوں کا ادھر دیا تو میں ان کے دے آیا, وہ آئے تھے. نہیں سمجھ آتی. جب ہم ایموشنلی بہت کاٹ اپ ہوتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اس چیز کے لیے, اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر مجھے وہ رزلٹ نہیں مل رہا جو میں چاہ رہی ہوں, دیٹ مین دوسرے انسان کو وہ بات اس طرح نہیں سمجھ آئی. میں نے یا تو وہ جملہ نہیں بولا یا اس نے پرسیو کسی اور طریقے سے کیا ہے. تو ہر شخص اس بات کو ایک اپنے طریقے سے سیکھتا ہے. میں آپ کو بالکل سمپل سی مثال ویسے دیتی ہوں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور آپ کو کسی نے ایک بات بولی ہے کہ یہ کر دو, اگر اس کو آواز نہیں آئی اور وہ کہتا ہے کیا کہا, ہم دوبارہ اس کو جملے کو بولتے ہیں, اس کو پھر سمجھ نہیں آتی. ہم دوبارہ بولتے ہیں, اس کو پھر سمجھ نہیں آتی. اور کئی دفعہ ہم آگے سے کہتے ہیں کہ بیری ہو گئی ہو, آر یو ڈیف, تمہیں آواز نہیں آ رہی. اس کا اصول کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ نے ایک دفعہ جملہ بولا, دوسرے انسان کو سمجھ نہیں آئی اور اس نے کہا کہ کیا کہا یا ریپیٹ کرو, تو ہمیں جملے کو چینج کر کے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. ہم اسی جملے کو بالکل ویسے ہی بولتے ہیں اور اس کا دماغ اس وقت شٹ ڈاؤن موڈ میں ہوتا ہے, اس کو وہ سینٹنس نہیں سمجھ آتا. تو میں نے تو یہ جب پڑھا تھا کہیں, تو اس کے بعد سے میں تو ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ جب مجھے کوئی کہے ایک دم کہ کیا, تو میں نا جملے کو بدل کے بولتی ہوں, فوراً سمجھ آتا ہے. لیکن اگر میں وہی جملہ بولتی رہوں گی اسے نہیں سمجھ آئے گی. اکثر اب جیسے خواتین ہیں وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ پوچھ رہا ہے کہ بھی کیا ہوا, کیا مسئلہ ہے, تو کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں, اور میں کیوں بتاؤں. تو ویک قسم کا ہم ڈیفینسو رسپانس دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ اگلے انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی, جبکہ ہم بتا سکتے ہیں میں تھکی ہوئی ہوں, میں پریشان ہوں, مجھے یہ چیز بادر کر رہی ہے, میری یہ نیڈ ہے جو میں چاہ رہی ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف میں جیسے یہ چیلنج ہے, تو اب ہم دیکھیں کہ والدین اور بچوں میں کس قسم کا چیلنج ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے پیرنٹس اکثر بچوں کے بارے میں بار بار ان کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم رسپانسبل نہیں ہو, تم ذمہ داری سے کام نہیں کرتے ہو. اب دس از اے ویری ویگ وے آف کمیونیکیٹنگ یور نیڈ. آپ جو اس سے کروانا چاہ رہے ہیں, کیا کروانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو ایگزیکٹلی وہ والی بات بتاتے ہیں کہ یہ میں چیز کروانا چاہ رہا ہوں. اور اس مثال میں خاص طور پہ ہوا ہے کہ ایک کوچ کے پاس ایک فادر گئے جن کا 15 سال کا بیٹا تھا, اور انہوں نے وہاں جا کر ان کو یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا اتنا رسپانسبل نہیں ہے. جب کوچ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ اس کا رسپانسبل بیہیویئر نہیں ہوتا, تو انہوں نے اس پہ کہا کہ میں اس کو جو کام بھی کہتا ہوں وہ کرتا نہیں ہے, میری بات نہیں سنتا. تو اس پہ کوچ نے کہا کہ یہ تو رسپانسبلٹی کی بات نہیں ہے, یہ تو اوبیڈینس کی بات ہے. اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتا, دیٹ مینز وہ اوبیڈینس کو چیلنج کر رہا ہے. آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ کیا وہ اوبیڈینس کو چیلنج کر رہا ہے یا وہ کوئی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر رہا. تو ہم بھی جیسے بچوں کو کئی دفعہ کہتے ہیں بہیو اچھی طرح کرو, تو بچہ تو اپنی پیراڈائم سے یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھی طرح بہیو کر رہا ہوں. ہم اس کو اسپیسیفک وہ نیڈ نہیں بتاتے. تو آپ دیکھیں نا, اگر 5-6 سال کا بچہ ہے تو صوفے پہ جمپ کرنا, بیڈ پہ جمپ کرنا اس کے لیے پرفیکٹ بیہیویئر ہے, اس کو تو نہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں جاب پلیس پہ دیکھتے ہیں, جیسے کوئی باس ہے اگر اپنے سب آرڈینیٹس کو کہتا ہے کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کھل کر مجھے کہا کریں,
اب وہ اگر کھل کر کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس کو کیا جواب سننے کو ملتا ہے؟ اس نے بدتمیزی کر دی، اس نے بد لحاظی کر دی. آپ اسپیسیفائی کریں نا اس میں بھی کہ آپ کس قسم کی کنورسیشن جو ہے اس کو آپ الاؤ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ساس بہو میں دیکھتی ہوں آج کل کی ساسیں بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہوؤں کو کہنا شروع کر دیتی ہیں بیٹا جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کرو. جب آپ نے کہہ دیا آپ کو کیا پتا اس کا کیا دل چاہ رہا ہے. وہ اگلے دن آپ کی گاڑی پکڑتی ہے، صبح نکلتی ہے، رات تک آتی ہے، نہ کھانا بناتی ہے نہ آپ کو پوچھتی ہے، کیونکہ اس کا تو دل یہی چاہ رہا تھا کہ مجھ پہ کوئی سختی نہ ہو، کوئی مجھے کام نہ کرنا پڑے. آپ نے خود غلط جملہ بولا. آپ بتانا اس کو یہ چاہ رہے تھے کہ بھی گھر کی ڈومین میں رہتے ہوئے ہماری جو باؤنڈری ہے، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اس میں ان چیزوں میں تم میں الاؤنس ہے، تم یہ کام کر سکتی ہو. اور آپ بیسیکلی اس کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس وقت سے جب آپ بہو تھے، آپ جوان تھے اور آپ کے اوپر کیسی کیسی سختیاں تھیں. ایون ہم اپنے بچوں کو بھی جب کبھی کوئی لبرٹی دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو بہت سختی تھی، ہم تو ان کو بہت ابھی لبرٹیز دے رہے ہیں، ہم اس حساب سے کوئی بات ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن بچہ جو ہے یا کوئی بھی دوسرا انسان اس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتا. تو یہاں سے ہمیں بات کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم نے جو بھی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے بہت کانشیسلی کرنی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے کہیں اور وہ آواز لگاتا ہے کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے. اب یہ بہت سمپل کیلکولیشن ہے، پیاس لگی، آپ کو پانی چاہیے، کوئی بھی کچن میں کھڑا ہوگا وہ آ کر پانی دے دے گا. A simple way of expressing your need. اگر آپ کی اس میں بھی کوئی اسپیسیفک نیڈ ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، مجھے شربت پینا ہے، مجھے لسی پینی ہے، ٹھنڈا پانی چاہیے، مجھے مکس پانی چاہیے، وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اگر آپ وہ اسپیسیفائی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی، آپ اس پہ جتنا مرضی کڑتے رہیں. بیسک لیکن آپ کو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن ہم کتنی معاملات میں ہمیں جو کہنا چاہیے ہم اس کو صحیح طرح سے نہیں کہتے. ٹھیک ہے، جیسے ہسبینڈ اگر آپ نے ان کو کچھ کہا تھا کہ جی کچھ سودے لانے ہیں، اب وہ سودے اس میں سے 2 چیزیں مس کر آئے، اب آپ بہت غصے میں آ کے کہتے ہیں آپ پھر بھول آئے ہیں. اچھا، ہسبینڈ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بھول آیا ہوں تو اگلی دفعہ لے آؤں گا. کہنا آپ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بنانا تھا، مجھے تو یہ چیزیں ابھی چاہیے تھی. تو آپ نے یہ بول کر ان کو گلٹ تو دے دیا اور آپ نے اپنا موڈ بھی خراب کر دیا، اور آپ سوچ رہی ہیں کہ بھئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے پکانا تھا اس لیے تو میں نے یہ چیزیں منگوائی تھی. آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ وہ یہ چیزیں اس میں نہیں آئی ہیں اور ان کی مجھے ضرورت ہے، مجھے بھی چاہیے ہیں. اور پھر آپ چاہے کسی وہ ڈیلیوری سروس سے منگوا لیں، یا ہسبینڈ کہتے ہیں میں واپس جا کے لے آتا ہوں، یا کسی ملازم کو بھیج دیتا ہوں. لیکن ہم اس بات پہ اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں. آپ ان سے اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس دکان سے لیتے ہیں، کس جگہ سے لیتے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کے ساتھ جا سکتی ہیں، ایک دفعہ جا کر ان کی چیز وہ لا سکتی ہیں، یا وہ جو چیزیں خراب آئی ہیں ان کا پیکٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ ایسے کریں کہ یہ واپس لے جائیں، اور ان کو دکھائیں کہ انہوں نے غلط چیزیں دی ہیں اور یہ ایکسچینج کروا کے لے کر آئیں. فرض کریں آپ کے ہسبینڈ نہیں کرتے تو بس آپ نے ان کو دکھا دیا، آپ نے انہیں بتا دیا، آپ کو لڑنے کی یا اس پہ زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ نے بس ان کو کلیئرٹی سے بتا دیا کہ اس سے ہمارے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، ریسورسز بھی ضائع ہو رہے ہیں، چیز بھی ٹھیک نہیں آ رہی، اور جو جہاں سے بھی آپ لے رہے ہیں وہ شخص آپ کو مس یوز کر رہا ہے نا. اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اس چیز کو مینج کریں گے. اور یہ مطلب سارے جو ان کو پروز اینڈ کونس ہیں وہ بتا کر اپنی نیڈ بتائیں کہ بھی مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہیلدی ڈائلاگ میں ہم انگیج کرنا نہیں سیکھتے کہ کیسے بات کرنی ہے. ایک میاں بیوی ہیں، انہوں نے کہیں ٹریول کرنا تھا، ٹرین پہ جانا تھا. اب کیا ہوا ہے کہ وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہر تھوڑی دیر بعد ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آ ہی نہیں رہی ٹرین، آ ہی نہیں رہی. اور بیوی جو ہے وہ صبر اور تحمل سے کھڑی ہے، اور بیوی کو پتا ہے کہ جس ٹائم پہ ٹرین نے آنا ہے اسی ٹائم پہ آنا ہے نا. اب کیونکہ انہوں نے کوئی لیٹ ٹرین کیچ کی جس سے آگے جانے میں ان کا ٹائم جو تھا نا وہ بہت شارٹ ہو رہا تھا. بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ سست میں نے کوئی ٹرین یا سسٹم جو ہے وہ نہیں دیکھا. اور جو وائف ہیں وہ اتنا سخت اریٹیٹڈ ہو جاتی ہیں، فائنلی کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ کے حکم سے یہ ٹرین نہیں چلے گی، جو اس کا ٹائم ہے اور جو اس کی اسپیڈ انہوں نے رکھی ہوتی ہے یہ اسی طرح سے چلے گی. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایگزاسٹ بھی کر رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ایک پینفل بات جو ہے نا وہ بار بار کہتے چلے جا رہے ہیں. اس کی بجائے اگر بیوی جب یہ بات بار بار سن رہی ہے کہ جی شوہر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو وہ ان کو نیڈ بتائے، ان سے کہے کہ اچھا آپ اس لیے کنسرنڈ ہو رہے ہیں کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے آگے، اور ہم وہاں پہ جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہاں پر ہمیں مشکل آ جائے گی، تو ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اس طرح سے کوئی ڈیسیژن کریں کہ ہم یہاں سے جائیں اور اس طریقے سے جائیں.
یعنی ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ ان کو ٹونٹ کرنے میں نا پورا اپنا رول پلے کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اندر سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل مسئلہ آگے یہ ہے، لیکن اب ہم ان کو اس چیز کو، یعنی جو وہ نیڈ ایک ہوتی ہے نا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ ہم بھی ان کے اوپر نا اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی بھی دوسرے انسان کی کوئی فرسٹریشن سنتے ہیں اور وہ شخص کلولیس محسوس کرتا ہے، اس سے وہ چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی، تو آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں سے وہ نیڈ جو ہے نا وہ دکھانی ہوتی ہے، خود بھی فیل کرنا ہوتا ہے کہ یہ انسان ایسی باتیں جو ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے. کئی دفعہ پیرنٹس بچوں کو نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرٹیسائز کر دیتے ہیں. مثلا بال تم نے دیکھے کتنے لمبے رکھے ہوئے ہیں، تمہاری پونیاں میں نے بنا دینی ہے، جاؤ جا کے کٹوا کے آؤ. اب یہاں پر بھی آپ آرام سے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ ہیئر کٹ کرا لیں، اور ساتھ آپ بتا دیتے ہیں دراصل میں اس لیے ورڈ ہوں کہ ابھی اسکول کھل گیا، آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اسکول سسٹم کتنا اسٹرکٹ ہے، ٹیچر چیک کریں گی، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کو کوئی کچھ کہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم چھوٹی بات بڑی بات اس کو اتنا کرٹیسزم کے ساتھ ڈیلیور کرتے ہیں کہ جو ایکچوئل نیڈ ہوتی ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے دوسرا انسان جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کو اکنالج نہیں کرتا. اب اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ بڑی آنیسٹی سے ہم بات کریں اور بہت اچھے طریقے سے اپنی ریکویسٹ کو پٹ فارورڈ کریں. جتنے ہم کلیئر ہوں گے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرے انسان کے ساتھ ہم کیسے ریلیشن شپ بنانا چاہ رہے ہیں، کون سی ہماری نیڈ ہے، کیا ہمیں محسوس ہو رہا ہے اس وقت، کیا ہونا چاہیے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جو وائی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وائی کا آنسر جتنا ہم اس کے معاملے میں کلیئر ہوں گے، ہم بات کو اچھی طرح سے کر سکیں گے. اس سے پھر ہم اگلے اسٹیپ پہ جاتے ہیں. اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ دوسرے کو سمجھ تو میرا تو خیال ہے کہ آٹومیٹکلی آ جانی چاہیے، کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے، دوسرے کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. اس کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے کمیونیکیشن سکلز میں، اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹ بیک. ٹھیک ہے، جب آپ نے ایک میسج دیا ہے تو یاد رکھیں ناٹ نیسیسریلی وہ اسی طرح سے ریسیو کیا گیا. آپ نے ایک بات بولی ہے، دوسرا انسان اس کو کسی اور طریقے سے سمجھ سکتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا میرا میسج جس طرح میں نے ڈیلیور کیا تھا، جس انٹینشن سے کیا تھا، جس فوکس سے کیا تھا، وہ اسی طرح ڈیلیور ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اب وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ سے بچنے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی. خاص طور پہ یہ آپ شروع میں بچوں کے ساتھ کریں، جو آپ سے نیچے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ کریں، پہلے ان کے ساتھ پریکٹس کریں. آپ ان کو کہیں گے کہ جو میں نے آپ کو بتایا آپ اسے ریپیٹ کرتے ہیں. جو ہم لوگ یوزلی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اگلا انسان ایسی بات پہ افینڈ ہو جاتا ہے. جتنا بڑا ہوگا، جتنا میچور ہوگا، وہ اتنا زیادہ افینڈ ہوگا کہ وٹ ڈو یو مین، تمہیں لگتا ہے کہ میں بہرا ہوں، میں بے وقوف ہوں، مجھے بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ تم مجھے ریپیٹ کرنے کے لیے کہہ رہی ہو. تو اس کا بہت آسان سا جواب ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں صرف اس لیے چاہ رہی ہوں کہ آپ اس بات کو ریپیٹ کر دیں کہ ہو سکتا ہے میں نے صحیح طرح کنوے نہ کیا ہو، میں نے اس طریقے سے کنوے نہ کیا ہو جس سے آپ کو سمجھ آئے، ہو سکتا ہے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہی ہوں. جبکہ ہم یوزلی آگے سے کہتے ہیں ہاں پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ہمیں سمجھا کے گئی تھی، ہوا نہیں تھا. ہم کہتے ہیں میں تو بالکل کلیئر بات کر رہی ہوتی ہوں، آپ کو نہیں نا سمجھ آتی، اس لیے ضروری ہے کہ آپ میرے لیے ریپیٹ کریں. تو ریفلیکٹ بیک ہم کرواتے ہیں، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جب ایک انسان بتاتا ہے اسے اچھی طرح بات سمجھ آئی ہے، ویسے ہی سمجھ آئی ہے، اس اینگل سے سمجھ آئی ہے جیسے آپ کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں تھینک یو، آپ کو سمجھ آ گئی. اگر وہ نہیں اس کو سمجھ آئی ہوتی تو آپ اس کو دوبارہ کلیئر کرتے ہیں. میڈ آتی ہے میری کلیننگ کی، تو اس کو میں اکثر جب کہتی ہوں کہ یہ الماری صاف کرنی ہے، تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھے تھوڑی دیر بعد آ کے بتاتی ہے میں نے سارا کر لیا. جب میں جا کے دیکھتی ہوں تو میں اپنا سر پکڑ لیتی ہوں. پھر میں نے اب یہاں تک کیا ہے کہ میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے بریکس میں بتاتی ہوں، پھر جو بتاتی ہوں اس کو پوچھتی ہوں کہ اچھا کیا کرنا ہے، کیا سمجھ آئی ہے. اور اکثر اوقات وہ ویگ سا جواب دیتی ہے، مجھے کہتی ہے جی سمجھ آ گئی ہے، میں کر لوں گی. میں کہتی ہوں نہیں، مجھے ایگزیکٹ بتاؤ کیا کرنا ہے، کون سی چیز کہاں رکھنی ہے. اس میں بھی یہ نا کہ ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ الگ ہے. جو مثلاً میری صفائی کا اسٹینڈرڈ ہے وہ میری بیٹی کہے گی کہ ہاں کر تو دی، اب میں کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لگے کہ میں نے کیے. تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بہت رسپیکٹ دیتی ہوں، مجھے یہ پرابلم نہیں ہے، مجھے یہ پرابلم ہے کہ شاید میں نے اس طرح سے بات نہ کی ہو، یا میں نے اس میں سے کوئی چیز مس کر دی ہو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. آپ نوٹ کریں کہ اب تک ہم جتنے پوائنٹس پڑھ رہے ہیں نا، اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے اپنے جذبات میں کتنا ٹھہراؤ آ جائے گا. کیونکہ ہم نا خود اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں، اتنے آکیوپائڈ ہو جاتے ہیں ان دا کنٹینٹ، کہ وہ جو کرنے والا کام ہے نا وہ نہیں ہم کر رہے ہوتے صحیح طرح سے. میں نے اپنے نا سرونٹس کا موسٹلی دیکھا، یہ سب گھروں میں ہوگا، جب انہوں نے چھٹی پہ جانا ہوتا ہے نا
تو وہ اپنے بہت سارے کاموں کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں. مثلاً ڈرائیور جو ہے نا وہ پیٹرول نہیں ڈلوائے گا, وہ اس دن آرام سے 2 دن پہلے سے نا ریلیکس رہے گا کہ جی پیچھے سے ڈلوا لیں گے. کچن میں اگر کوئی ملازم ہے تو وہ جو بیسک گروسریز ہیں, کوئی آٹا, چینی, آئل, وہ نہیں بتائیں گے. وہ ویسے ریگولر آپ کو بتائیں گے, تب نہیں بتائیں گے جب انہوں نے جس دن چھٹی کرنی ہے, چھٹی پہ جانا ہے. اسی طرح اور بھی کوئی ملازم ہے تو وہ صرف ختم ہے, یہ وہ نہیں بتانا, کیونکہ پیچھے سے جب آپ ایک دم یوز کرنا شروع کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے تو آپ کو لگتا ہے یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد سے میں نے پھر یہ رول بنایا ہے کہ جو بھی چھٹی پہ جائے گا یہ میری نیڈ ہے, جو میں ان کو بتا دیتی ہوتی ہوں اور ہر دفعہ یاد بھی کرا دیتی ہوں کہ جب آپ نے جب چھٹی پہ جانا ہے تو اپنے یہ والے کام کمپلیٹ کر کے جانے ہیں.